السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے فارسی کلاس کی شروعات کرنی ہے۔ فارسی کے حروف تہجی اور اردو کے حروف تہجی بالکل ایک جیسے ہیں، بس اردو کے 5 حروف تہجی فارسی کے حروف تہجی سے زیادہ ہے، یعنی فارسی کے جو حروف تہجی ہیں، اردو کے جو حروف تہجی ہے وہ فارسی کے حروف تہجی ہیں۔ صرف اتنا ہے کہ 5 حروف تہجی فارسی میں نہیں ہے، اردو میں ہے۔ فارسی کے ٹوٹل 32 حروف تہجی ہے اور اردو کے ٹوٹل 37 حروف تہجی ہیں۔ فارسی کے حروف تہجی الف، بے، پے، تے، سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، زال، رے، زے، ژے، سین، شین، صاد، ضاد، طے، ظے، عین، غین، فے، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، حمزہ، ہا، چوٹی یا۔ یہ 32 حروف تہجی فارسی کے ہیں۔ اردو کے وہ کون سے حروف ہیں جو فارسی میں نہیں ہے؟ اس میں سب سے پہلے ٹھے آتا ہے، ٹھے، ڈال، ڈال، ڑے، گاف، بڑی، یہ 5 حروف تہجی 5 حروف جو ہے یہ فارسی کے حروف میں نہیں آتا ہے، جبکہ الف مد آ فارسی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کو دیگر حروف تہجی میں شمار کرتے ہیں کہ یہ فارسی کے حروف تہجی ہے، لیکن اس کو شمار نہیں کرتے، اس کو کہتے ہیں یہ دیگر حروف تہجی ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے اسباق کا ایک مجموعہ جو ہے اکٹھا کیا ہے۔ کچھ اسباق ہیں جو ہم پڑھیں گے، اس میں ہم نے ذخیرہ الفاظ اکٹھا کرنا ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ میں جو پڑھاتا ہوں اس میں ایک کوئی بھی لفظ آ جائے، فارسی کا لفظ ہو، وہ آپ کو پتہ ہو، وہ آپ نے پہلے سنا ہے یا نہیں ہے، اس کو آپ اپنے کاپی میں ضرور لکھیں اور 1 دن 2 دن بعد اس کو آپ دہرا لیں۔ اس طرح آپ کو سیکھنے کا آپ کا جو عمل ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا جو پہلا سبق ہے اس کا عنوان ہے اتاق درس۔ اتاق درس ہمارا جو درس اول ہے وہ اس کا عنوان ہے اتاق درس۔ اتاق بولتے ہیں کمرے کو، اتاق فارسی میں کمرے کو بولتے ہیں، درس فارسی میں پڑھائی کو، یہاں پہ پڑھائی مراد ہے، پڑھائی کا کمرہ، لیکن درس سبق پڑھائی ایک ہی چیز ہے۔ اچھا، میں نے جو یہاں پہ لکھا ہے اسم اشارہ میں نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھا ہے سب سے پہلے، کیونکہ ابھی میں جانتا ہوں کہ آگے آج جو ہم درس پڑھیں گے اس میں اسم اشارہ ہے، یعنی جو اسم ہے وہ اسم اشارہ اس میں آتے ہیں، اس کو ہم پڑھیں گے۔ پھر درمیان میں اپنا جو ہمارا درس ہے اس کو میں چھوڑ کر میں اسم اشارہ کے سائڈ پہ جاؤں کہ اسم اشارہ کیا ہوتا ہے، اس کی تعریف، اس کی مثالیں، وہ ہم اگر ڈسکس کریں تو کیوں نہ ہم پہلے ڈسکس کریں، تاکہ پھر درس کے جو روانگی ہے وہ متاثر نہ ہو۔ تو اس لیے میں نے سب سے پہلے اسم اشارہ کی تعریف لکھی ہے کہ ہم سب سے پہلے اسم اشارہ پڑھ لیں، اس کو سیکھ لیں، اس کے بعد ہم درس کو آرام سے کسی بھی رکاوٹ کے بغیر ہم پڑھیں گے۔ تو اسم اشارہ وہ اسم جو کسی چیز، کسی بھی شخص
یا کسی جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کریں۔ کوئی بھی ایسا اسم جو ہمیں مدد دے کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کی طرف اشارہ کرنے میں، تو ایسے اسم کو اس میں اشارہ کہتے ہیں۔ مثلاً یہ، وہ، یہ اس میں اشارہ ہے۔ تو فارسی میں بھی ہم پڑھیں گے آج کے درس میں کہ یہ کو کیا بولتے ہیں فارسی میں، وہ کو کیا بولتے ہیں۔ یہ چیزیں ہم آج کے سبق میں ڈسکس کریں گے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ ہمارے جو درس میں، آج کے درس میں جو الفاظ ملیں گے، کون کون سے الفاظ ہوں گے، جو مشکل جو الفاظ ہیں وہ ہم پہلے اس کا ترجمہ وغیرہ پڑھیں گے، اس کے بعد ہم آگے درس کی طرف جاتے ہیں۔ تو فارسی میں کتاب کو کتاب بولتے ہیں، کتاب، اردو میں بھی کتاب۔ قلم فارسی میں پین کو بولتے ہیں۔ قلم ایک فارسی کا لفظ ہے جو اس کا مترادف ہے اردو میں پین۔ ہم پین کو قلم بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہم جاتے ہیں، ہمارے پاس ہے مداد بولتے ہیں پینسل کو۔ اچھا، دفتر ہم کاپی کو بولتے ہیں۔ ہماری جو کاپی جس میں ہم لکھتے ہیں اس کو ہم فارسی میں دفتر بولتے ہیں۔ گچ ہم بولتے ہیں چاک کو، وائٹ بورڈ پہ یا بلیک بورڈ پہ جس پہ ہم لکھتے ہیں، چاک، اس چاک کو ہم گچ بولتے ہیں فارسی میں۔ اچھا، آگے ہمارے پاس آ رہا ہے میز فارسی میں بھی میز بولتے ہیں، اردو میں بھی میز بولتے ہیں۔ صندلی بولتے ہیں کرسی کو، فارسی میں صندلی بولتے ہیں، اردو میں کرسی بولتے ہیں۔ جو بیٹھنے کی کرسی ہوتی ہے اس کو ہم فارسی میں صندلی بولتے ہیں۔ دوات ہم بولتے ہیں دوات کو، جو دوات ہوتے ہیں، اردو میں بھی دوات، فارسی میں بھی دوات۔ جوہر ہم بولتے ہیں سیاہی، جس پہ ہم لکھتے ہیں، جس سیاہی پہ جو پین میں ڈالتے ہیں اس سیاہی کو ہم جوہر بولتے ہیں۔ خط کش پیمانہ، جس پہ ہم لکیر وغیرہ مارتے ہیں، پیمانہ۔ کیف ہم بولتے ہیں بیگ کو، بیگ یا تیلا، کوئی بھی بیگ ہو جس میں کپڑے ہم لے کے جاتے ہیں، جس میں ہم جو اسکول کا بیگ، بچوں کا بیگ ہوتا ہے، اس کو ہم کیف بولتے ہیں۔ خودکار ہم پین کو بولتے ہیں، بال پوائنٹ کا جو پین ہوتا ہے اس کو ہم خودکار بولتے ہیں۔ آگے ہے خود نویس ہم بولتے ہیں سیاہی کا جو پین ہوتا ہے اس کو ہم خود نویس بولتے ہیں۔ مداد پاک کن، ربڑ جس پہ ہم مٹاتے ہیں، مداد پاک کن۔ اچھا، ہمارا جو آگے سبق ہے، این کتاب است۔ این بولتے ہیں یہ کو، یہ کتاب کو بولتے ہیں، است ہے، یعنی پورے جملے کا مطلب ہو گیا یہ کتاب ہے۔ این کتاب است، یہ کتاب ہے۔ این قلم است، یہ پین یا قلم ہے۔ این کا مطلب ہے یہ قلم، پین، است ہے۔ این چیست، یہ کیا ہے۔ این چیست، یہ کیا ہے۔ این بولتے ہیں یہ، چیست کا مطلب ہے کیا ہے، مطلب یہ کیا چیز ہے۔ این کتاب است، یہ کتاب ہے۔ اوپر سوال کیا ہے این چیست، یہ کیا ہے، نیچے جواب دیا ہے این کتاب است،
یہ کتاب ہے۔ اب دوسرے شکل میں سوال کیا، آیا این دفتر است؟ آیا این دفتر است؟ کیا یہ کاپی ہے؟ بھلے این دفتر است، بھلے، بھلے کا مطلب ہے ہاں، این دفتر ہے، یہ کاپی ہے، ہاں یہ کاپی ہے۔ آن قلم است کتاب نیست؟ آن کا مطلب ہے وہ پین ہے، یعنی وہ دور کی طرف اشارہ کیا ہے، پین ہے لیکن تھوڑا دور ہے تو اشارہ کیا ہے آن کے ساتھ، آن یعنی وہ پین ہے، کتاب نہیں ہے، کتاب نیست۔ این مداد است خود کار نیست؟ این کا مطلب ہے یہ نزدیک کی طرف اشارہ کیا ہے، این پینسل است، این مداد است یہ پینسل ہے، خود کار نیست بال پوائنٹ نہیں ہے۔ تو اس صفحے میں موجود جو ذخیرہ الفاظ ہیں جو ہم نے سیکھنے ہیں، یہ میں نے جو سائٹ پہ جو خالی سائٹ پہ لکھا ہے یہ ہم نے سیکھنے کی چیزیں لکھی ہیں۔ تو اس سبق کا ہمیں بس یہ ایک ہی فائدہ ہے کہ ہم یہ الفاظ سیکھ لیں۔ این، این یہ، اس میں اشارہ۔ آیا، آیا کا مطلب ہے کیا۔ است، است کا مطلب ہے ہیں۔ چیست، کیا ہے۔ نیست، نہیں ہے۔ تو یہ سیکھنے کی، یاد کرنے کے چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، نیکسٹ پیج جو ہے اس پہ ہم جاتے ہیں۔ آیا این صندلی است؟ آیا این صندلی است؟ کیا یہ کرسی ہے؟ سوال کیا ہے، آیا این صندلی است؟ کیا یہ کرسی ہے؟ دوسری سائڈ پہ جواب دیا ہے، خیر این صندلی نیست میز است۔ خیر، خیر کا مطلب ہے نہیں، خیر این صندلی نیست، نہیں یہ کرسی نہیں ہے، میز ہے۔ تو دوسرے سائڈ پہ نیچے چراغ کجا است؟ چراغ کجا است؟ چراغ کہاں ہے؟ کجا کا مطلب ہے کہاں۔ چراغ اینجا است، چراغ یہاں ہے، اینجا کا مطلب ہے یہاں۔ تو اس صفحے میں جو ذخیرہ الفاظ ہیں جو یاد کرنے کی چیزیں ہیں تو وہ میں نے لکھے ہیں یہاں پہ۔ آیا، آیا کا مطلب ہے کیا۔ صندلی کرسی، صندلی کرسی۔ خیر، خیر نہیں ہے، نہیں، خیر کا مطلب ہے نہیں۔ این، این کا مطلب ہے یہ۔ جا، جا کا مطلب ہے جگہ۔ یہ این جا نیچے لکھا ہے اینجا، اینجا کا مطلب ہے یہاں۔ این کا مطلب ہے یہ، جا کا مطلب ہے جگہ، یہ جگہ، یعنی یہ جگہ یعنی یہاں۔ یہ اکٹھا کیا ہے اینجا کو، اکٹھا کر کے اینجا لکھا ہے جس کا مطلب ہے یہاں۔ اسی طرح کجا، کجا کا مطلب ہے کہاں، ٹھیک ہے۔ تو ہم تمرین، یہ ہمارا آج کا جو درس تھا، پہلا جو درس تھا وہ یہاں پہ ختم ہو گیا۔ تو اس میں پڑھنے کا جو مقصد ہے وہ ہے ہم اس سے ذخیرہ الفاظ نکالیں، وہ یاد کر لیں۔ یہ ہمارے سبق کا کہ پڑھنے کا مقصد ہے۔ آج کے جو سبق ہے ہمارا، اس کا جو گول ہے ہمارا آج کا، وہ یہ ہے کہ ہم ان الفاظ کو یاد کر لیں جو میں نے ہر پیج کے سائڈ پہ لکھے ہیں۔ اور دوسرا جو ہمارا گول ہے وہ تمرین کو حل کرنا ہے۔ تمرین جو ہے نیکسٹ پیج پہ وہ ہے سوال الف۔ سوال الف جو ہے، جاہائے خالی راپر کنید۔ یہ فارسی میں جو لکھا ہے جاہائے خالی راپر کنید۔ جاہائے مطلب ہے جاہائے جگہ، خالی، خالی جگہ، راپر کنید پر کرے، خالی جگہ پر کرے۔ یہ ہمارا پہلا سوال ہے۔ تو نیچے پہلے نمبر پہ ہے این درس ڈیش است۔ این درس ڈیش است،
یعنی یہ سبق ڈیش ہے، یہ اردو میں اس کا جو مطلب ہے این درس ڈیش ات، یہ سبق ڈیش ہے، تو یہ آپ لوگوں نے حل کرنا ہے۔ دوسرا ہے آن ڈیش است، وہ ڈیش ہیں۔ نمبر 3 ہے ڈیش کجا است، ڈیش کہاں ہے، مطلب اس میں کوئی بھی آپ اسم لکھ لیں پھر حل ہو جائے گا، یعنی ہمارا پریکٹس کرنی ہے ہم نے، ایک بندہ ایک لفظ لکھ لے دوسرا لکھ لے تو دونوں کا صحیح ہو جاتا ہے، لیکن اصل جو مقصد ہے تمرین کا وہ ہے پریکٹس کرنا۔ نمبر 4 ہے اینجا ڈیش است، اینجا ڈیش است، یہاں ڈیش ہیں، یہاں کرسی ہے، یہاں میز ہے، اتنے سارے الفاظ پیچھے ہم نے پڑھ لیے، تو کوئی بھی ایک لفظ لکھ لے ہم پر ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5 ہے آنجا ڈیش است، آنجا ڈیش است، وہاں ڈیش ہیں، ڈیش نیست، ڈیش نہیں ہے، تو یہ آپ لوگوں نے فیل کرنا ہے۔ آگے دوسرا سوال ہے سوال بے، با کلمات زیر جملہ بسازید، با کلمات زیر جملہ بسازید، یعنی نیچے جو الفاظ ہیں ان کے ساتھ جملے بنائیں۔ نمبر 1 خود نویس، خود کار، مداد پاک کن، جوہر، نقشے، تو یہ آپ لوگوں نے کلمے اس سے بنانے ہیں، جملے بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال جیم، جملہ ہائے مثبت زیر را منفی کنید، نیچے جو مثبت جملے ہیں ان کو آپ نے منفی میں چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ این کتاب است، این کتاب است۔ نمبر 2 این مداد است۔ نمبر 3 این مداد پاک کن است۔ نمبر 4 آن خط کش اینجا است۔ نمبر 5 آن شاگرد آنجا است، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمرین جو ہے یہ آپ لوگوں نے حل کرنا ہے، اور ساتھ میں مشکل الفاظ اس پہ آپ لوگوں نے فوکس کرنا ہے۔ تو آج کا یہ درس تھا، جو پہلا درس تھا وہ آج کا ختم ہو گیا، تو انشاءاللہ اس کو آپ لوگوں نے حل کرنا ہے، تو کمنٹ میں یا گروپ میں آپ لوگوں نے مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ جزاک اللہ۔